اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ عزیزو، میں آپ کا اپنا فراز پرویز اور آپ کے سامنے تب تک آتا رہوں گا جب تک پاکستان کے اندر 295C جیسی کالی دفعات ہمارے پاکستانی مسیحیوں کے اوپر لگتی رہیں گی، اور میں اس کالے قانون کے خلاف ہمیشہ جب تک سانسیں ہیں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ 28 جنوری 2021 کی صبح پاکستان کراچی کے اندر وہاں موجود صوبراج ہسپتال کے اندر ایک بہت ہی انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ ہماری مسیحی بہن تبیتا نذیر گل کو جان سے مار دینے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ تبیتا نذیر گل پاکستانی مسیحی کلیسیوں میں بہت ہی مقبول ہیں اور وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھی گئیں، اور انہوں نے خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہی۔ تو ان کو کیوں مارنے کی یہ کوشش کی گئی؟ کون تھے وہ بدبخت جنہوں نے یہ سارا پلان کیا، کہانی بنائی؟ آج ان تمام کرداروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے معزز مہمان پرویز روشن، جو اس قانون کے اوپر ایک بہت ہی زبردست دسترس رکھتے ہیں اور اس کالے قانون کی جو زیر زبر ہے اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان پرویز روشن کی طرف اور جانتے ہیں ان تمام حقائق کو جو ابھی تک ہماری مسیحی کلیسیاؤں سے پس پردہ ہیں۔ جی پرویز روشن صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمیشہ ہی آپ نے جب بھی ہم نے آپ کو انوائٹ کیا اپنے پروگرامز کے لیے، آپ نے بغیر کسی تاخیر کے انویٹیشن کو قبول کیا اور آپ ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ تو بہت ہی ایک اہم وقوعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا صوبراج ہاسپٹل کے اندر۔ تو سر، ہم اس کے بارے میں، اس وقوعے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، وہ کیا حقائق ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہے؟ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ پرویز روشن آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور فراز، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج، جو کہ برننگ ایشو ہے، دنیا کا بڑا ایشو ہے، یہ جو بلاسفیمی لا، اس پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور یہ جو آئین ہے جسے ہم بلیک لا کہتے ہیں، بلاسفیمی لا کہتے ہیں، یہ انسانوں کی زندگی کے لیے، عام شہریوں کے لیے کس طرح وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے جو اس دن وقوعہ ہوا صوبراج ہاسپٹل میں، تبیتا جو ہے نذیر گل صاحب ہیں، گاسپل سنگر ہیں، خدا کی خادمہ ہیں، ان کے اوپر جو انہوں نے وقوعہ کیا، جو واقعہ کیا، اس پہ کے اوپر جو FIR کٹی ہے تھانے میں، آرام باغ میں، وہ ذرا تمام ناظرین کو اور مجھے بھی وہ آپ اگر دوبارہ سنا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ جی پرویز روشن صاحب، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں یہ FIR اپنے ناظرین کے لیے پڑھوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لا تعداد بار کوشش کی کہ جو کیس کے اس مقدمے کے SI ہیں، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کا نمبر بند جاتا رہا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جو ابھی تک پس پردہ ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم رابطہ کریں مدعی سے۔ جب مدعی سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے ہمیں کیا جواب سننے کو ملا، آپ بھی سن لیجئے۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی بھائی، یہ صبا ولد محمد وسیع سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سر، یہ ایکچولی ان کے مدعیت میں ایک FIR کٹی ہے کراچی میں، جی 295C کے حوالے سے۔ جی تو کیا صبا سے بات ہو سکتی ہے؟ ہم اصل حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، ہوا کیا اس دن؟ سر، بات ہم کرا نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ تھانے سے انفارمیشن لے لیں یہاں سے۔ تھانے کا نمبر تو بن جا رہا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی تھانے میں رابطہ کرنے کی، لیکن وہ نمبر بن جا رہا ہے SI کا نا، جو عبدالغفار ہیں۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بولا تھا کہ ہم کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے، ہماری گھر کی اور سے پردہ ہے، ہم کوئی بات نہیں کرتے اس معاملے میں۔ نہیں، چلیے آپ صبا سے مت بات کروائیے، لیکن اگر آپ خود تھوڑا سا ہمیں بیان کر سکیں یہ واقعہ کیا ہوا۔
تو آپ نے دیکھا وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے اور ہم لاتعداد کوشش وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پردہ کرتے ہیں جبکہ وہ کام کرتی، وہ تو ورکنگ لیڈی ہے. تو چلیے ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایس آئی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کی، تاکہ ہم مزید حقائق کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ اصل معاملات کیا ہیں. تو ایس آئی صاحب کا نمبر ہے جی، کیونکہ ہم پاکستان سے باہر ہیں تو اس کے لیے +92 334 35 12 840. Let's speak. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں. یہ جی ایس آئی عبدالغفار صاحب کا نمبر تھا. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اگر وہ اویل ہوں تاکہ ہم مزید حقائق کو آپ کے سامنے لا سکیں. ہم تقریباً 2 دن سے کوشش کر رہے ہیں ایس آئی سے رابطہ کرنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ صبا کے بھائی تھے یا خاوند تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پردہ دار، ہماری عورتیں جو پردہ دار ہیں، جبکہ وہ ہاسپٹل کے اندر کام کرتی ہے، وہاں پہ وہ جونیئر اسٹاف تھی، نرس تھی، وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی، تو ابھی وہ ایک پردہ دار گھرانہ بن گیا ہے. جی ناظرین، میں ابھی آپ کے سامنے جو اس مقدمہ کی کمپیوٹر کاپی ہے آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا. مقدمہ نمبر 74/21 74/21، تھانہ ہے آرام باغ، اور یہ وقوع اور وقت جو ہے 28 جنوری 2021 صبح 10:30 بجے وقوع جس دن پیش آیا، اور مقدمے کا جو اندراج ہے جس دن مقدمہ درج ہوا وہ دوپہر 1 بجے 29 جنوری 2021 کے دن. اور اس میں مدعی ہیں صبا محمد وسیع، پتہ مکان نمبر 407 محلہ لائنز ایریا، نمائش سیکٹر نمبر 2 کراچی، شرقی، پیشہ نرس، شناختی کارڈ نمبر 422014 499 6972. اور یہ جو فون نمبر جس پہ ابھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور آگے سے جو جواب ملا آپ نے بھی سن لیا، وہ ہے جی 03182858015. یہ اس مدعی کا نمبر ہے اور بجرم ہے 295C تعزیرات پاکستان تے پہ. اور مقدمے کا جو متن ہے وہ یہ ہے: زبانی مدعی: میں پتہ بالا مطابق خانہ نمبر 2 پر رہتی ہوں اور سوبراج ہسپتال میں مڈ وائف اسٹوڈنٹ ہوں. مورخہ 28 جنوری 2021 کو بوقت قریب 10:30 بجے صبح میں نے نسرین آپا سے عمرہ پیکج کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اسی دوران تبیتا گل جو کہ سوبراج ہسپتال میں سینئر نرس ہے نے مجھے کہا کہ ابراہیم اور ہاجرہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو ہاجرہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہماری ملازمہ سارہ سے زنا کر لے. اس نے کہا مجھے اولاد چاہیے، تو اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے، جو تم لوگ آب زمزم پیتے ہو، پر اسماعیل نے پاؤں مارا تھا جو کہ آپ لوگ پی رہے ہو. اور آدم کو ایک
नीच जो लिखा है खाने से मना किया था मगर वो खा गए, क्योंकि इस ज़माने में लोग नंगे हुआ करते थे और आदम ने हवा से ज़ना किया और हमसे नाजायज़ औलाद हो। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिगाड़ते हुए कहा, मोहम्मद कुछ नहीं है, जीसस के बाद कोई नहीं आया। फिर मुझे नसरीन बाजी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, तो तबीता गिल ने बीच में आकर कहा कि यसु मसीह को पुकारो, यसु का नाम लो, ठीक हो जाओगी। इस पर नसरीन आंटी और तबीता के दरमियान बहस हुई थी। उसे बाद हमारी सीनियर सईदा साहिबा आ गई। मैंने तमाम बातें उनको बताई, लिहाजा मेरा दावा मुल्ज़मा तबीता गिल पर तमाम अंबिया इकराम खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज बोलने का है। रिपोर्ट करती हूँ कार्रवाई की जाए, यही मेरा बयान है, सुना दुरुस्त है। और इसके अंदर जनाब एसआई जो हैं अब्दुल गफ़ार, अभी आपके सामने हमने उनसे रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों से जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है, जब हमने कोशिश की रब्ता करने की, उनका नंबर बंद था। फिर जब बेल हुई, रिंगिंग हुई, तो उन्होंने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो जी रोशन साहब, प्लीज़ हमें इन तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ से हमें प्लीज़ आप आगाह करें कि ये किस तरफ को ये जा रहे हैं मामलात। जी फराज, थैंक यू, शुक्रिया। आपने मुझे आज इतने एहसास मौजू पे, एहसास मामले पर ये मुझे गुफ्तगू करने की आज एजाज़ बख्शा। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही एक कम इल्म इंसान हूँ, लेकिन ये समझने से कासर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि जनाब एसआई साहब ने, जो कि एक पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज की, नंबर सेम है, तो क्यों उन्होंने वो जो उन पे सेक्शन बनती थी उन्होंने लगाई है, वो जो तबीता नज़ीर गिल पे बनती है, वो उन्होंने लगाई है 295/C। जिस दिन ये फर्स्ट उन्होंने उजलत में, आप कह लें, उनको समझ नहीं आ रही, या ये इस कानून को समझते नहीं थे जो लोग, उन्होंने वो इस पे दर्ज कर दी 295/C। तो मैं आपको और अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, जो आपके नाजरीन हैं, मेरे नाजरीन हैं, मेरे प्यार करने वाले हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड है, PPC है, उसमें 295/C कोई सेक्शन नहीं, कोई क्लास नहीं है। ये साफ दुनिया सुन ले और मेरी बात को और देखें उस आइन को, उस कानून को देखें कि क्या वहाँ पे ये मौजूद है। और ये सबसे बड़ा फेलियर था पुलिस स्टेशन आरामबाग का। और वो जो हेड मुहर्रर साहब थे, जिन्होंने ये ज़ाहिर दर्ज की होगी, या एसआई साहब होंगे जो कि सब इंस्पेक्टर होंगे, उन्होंने क्यों नहीं ये इस कानून को समझा। और जो एक तय थी बात कि जब तक इसे DSP साहब नहीं कहेंगे, चेक नहीं करेंगे, ये FIR जो है, कोई भी जो इस कानून की है, ब्लास्फेमी लॉ की है, वो पब्लिश नहीं की जा सकती। और ना ही मुद्दई को, और ना ही मुतल्लिका अदारों को, और ना ही जिस पे ये दर्ज होती है, ये किसी को शेयर नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान के आइन में ये तय था, तो उन्होंने क्यों वायलेशन की है, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन बनता है, ये उठता है, रेज होता है उनके ऊपर। दूसरा, जो कटी, जो उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कॉपी दी, सेम नंबर जो बाद में आई है 29 को आई है, उसमें जो लिखा है, तो उन्होंने 295C और उन्होंने इस पर दर्ज कर दी है, जिसकी सजाए मौत है। हम इस बात को समझेंगे। तो एक और है इसके ऊपर जो हमें नज़र आती है, वो किस पे, कौन सी इस पे लागू होती थी, जो आपने पढ़ के मुझे बताई है FIR। जो मुकदमे की FIR की नोयत है, वो क्या बनती थी।
آپ نے یہ کہا کہ جی انہوں نے حضرت آدم کو ننگا، اس نے کہا جی وہ ننگے تھے، جی تو مجھے وہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب لا کے دکھا دیں جی جو مذہبی ہو، جس میں بائبل مقدس کے علاوہ کسی اور میں یہ لکھا ہو کہ کیا انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بالکل ایک صرف بائبل مقدس ہی ہے جو اس بات کی ہمیں نشاندہی کرتی ہے اور ہر آنے والے وقت میں لوگوں کو اس کو آگاہ کرتی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ اس طرح ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، ہاجرہ کی بات ہو رہی ہے اور سیرہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بتائیں وہ تو یہودی تھے، بالکل وہ یہودی تھے اور یہودی اپنے رسم و رواج کے مطابق شادیاں کرتے، آج بھی تب بھی یہ چیز موجود تھی۔ تب تو نہ کرسچینٹی کا کوئی کنسیپٹ تھا اور اسلام تو بہت بعد میں آتا ہے، اسلام تو بہت، یہ سمجھ لیں اپنے جو میرے ناظرین ہیں جو قانون سے علم سے شعور سے جو مذہب سے شناسائی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اہم آج بات ہے، کیونکہ آج مجھے موقع ملا کہ میں اتنے سینسٹیو ایشو پر بات کروں۔ تو یہ اس پہ بتائیں کہ وہ جو لڑکی ہے جو سٹوڈنٹ ہے، اسے کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے جو مذاہب ہیں یہودی اور جو کرسچینٹی ہے اس پہ بات کرے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ سٹوڈنٹ ہے اور اپنی سینئر سے وہ یہ ساری بات کر رہی، اس سے سیکھ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ یہ باتیں کرتی تھی، وہ دونوں طبیعہ نذیر گل اور یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ باتیں کرتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہی تھی، دونوں ہی۔ ہم ایک کی طرف نہیں جائیں گے، جو سبا ہے اس کی طرف بھی ہم بات کریں تو کیا یہ واقعہ، وہ کیوں باتیں کر رہی تھی جن کو پتہ نہیں ہے، جو بائبل کو جانتی نہیں ہے، جو سٹوڈنٹ ہے وہ جونیئر سٹوڈنٹ ہے، جو اس کو، تو اس نے کیوں اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ لیکن جو کہ طبیعہ نے جو بات کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی بائبل کی ہے، اس لیے طبیعہ پہ یہ جرم نہیں بنتا، اس پہ بنتا ہے، چونکہ جو جس نے کہا جی ان پہ لگائی جائے جی انبیاء اکرام، تو انبیاء اکرام تو یہودیوں کے یا مسیحیوں کے ہیں، ان کا تو تعلق نہیں ہے، تو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہی ہے جی کہ محمد اس نے کہا 2 بار، محمد اس نے یہ کہا اور یہ گستاخی ہو گئی۔ تو جناب جو بے شمار لوگ نے نام رکھا ہوا ہے محمد، تو وہ کیا ہر روز گستاخی نہیں کرتے؟ گالیاں دیتے ہیں، تو وہ کیا محمد ہوتا ہے؟ ایک یہ بات۔ تو اس کا وجہ کیا بنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کچھ ایسی بات نہیں ہوئی، یہ ہوئی نہیں۔ اور جو آگے خطرناک بات جا رہی ہے، مجھے اس کو سمجھیں گے، وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی آئی وٹنس نہیں ہے، خود ہی سبا ایپلیکینٹ ہے، وہی شکایت کر رہی ہے، وہی مدعی ہے، اور وہ خود ہی اس کی وٹنس بھی ہے، کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس پہ کون سی شک لگتی ہے۔ جو کوئی مذہبی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی جو ہوتی ہے، جو ان دونوں میں ایک بھی، تو وہ لگاتے ہیں اس پہ 298A۔ تو یہ جناب ایس آئی صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ڈی ایس پی لیگل سے کوئی ایڈوائز نہیں لی، یہ آپ کا فیلئر ہے، آپ اس پہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے لیے اور ناظرین کے لیے یہ پڑھیں، قانون کے مطابق بتائیں کہ جو 295C ہے اس کا کیا جرم بنتا ہے، اس کی کیا سزا ہے، اور اس پہ کیا لگنی چاہیے تھی، جو حقیقت میں ہے وہ کیا تھی۔ اگر وہ کہتے اس نے نام بگاڑ کے، اس کے علاوہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ کہتے جی نام بگاڑ کے اس نے کہا ہے، اس نے نام بگاڑا ہے، تو اس پہ کیا کون سی لگتی تھی اس کو شک، جو ہمارے آئین میں پاکستان کے PPC میں ہے، وہ جو انڈر سیکشن ہے PPC، اس کو ہم کہتے ہیں 295A 295B اور 295C، اور جو 298A ہے یہ کہاں تک جاتی ہے اور B کہاں تک جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو یہ ذرا پڑھ کے مجھے پہلے تو بتائیں 295C جو اس پہ درج ہے،
اور وہ ایک ہی انہوں نے لگائی ہے. جی میں شک بھی انہوں نے اونلی ون انہوں نے ایک لگائی ہے جو کہ پی پی سی کے مطابق ہے. تو کیا جو اس پہ یہ بنتی تھی یا اس پہ اس قانون کا اطلاق ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ جی روشن صاحب، وہ جو انڈر سیکشن اس ایف آئی آر کے اندر جو لگائے گئے 295C، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، ڈیفینیشن، وہ ناظرین کے لیے پڑھنا چاہوں گا. یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس اسپوکن ریٹن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایکسیٹرا ڈیفائلز دا نیم آف محمد اور ادر پروفٹس. یہ جو اس وقت لا پاس ہوا 1986 کے اندر اس کا اطلاق ہوا. مینڈیٹوری جو پینالٹی ہے اس کی ڈیتھ اینڈ لائف امپریزنمنٹ. اور جو بنتے تھے جو اس ایف آئی آر کے اندر جس طرح آپ نے فرمایا 298A، یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایکسیٹرا ان رسپیکٹ آف ہولی پرسونائج، اور جس کی پینالٹیز ہیں 3 years امپریزنمنٹ اور فائن اور بوتھ. تو یہ جو انڈر سیکشنز ہیں، جو 295C ہے جس کا استعمال کیا گیا اس ایف آئی آر کے اندر، جو کہ بنتی نہیں، جو بنتی ہے وہ بھی ہم نے ناظرین کے لیے پڑھ دی 298A. تو جی سر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اب یہ پتہ معلوم کیا جائے اور یہ جانکاری کی جائے، اس کے معلومات لی جائے کہ جب یہ درج ہو گئی ایف آئی آر تو کیا یہ قانون کے مطابق بنتی تھی؟ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. جب قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا تو یہ کیوں قانون کی تصحیح کی گئی ہے، کیوں مذاق اڑایا گیا ہے؟ جو تبیتا نذیر گل کے اوپر جو الفاظ اچھے طریقے سے نہ بولنے کے متعلق بنتی ہے وہ بنتی ہے 298A، جس کی جو آپ نے پڑھا ہے جیسے کہ جس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 3 year ہے، 3 سال کی ہے، یا جرمانہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جرمان فائن بھی ہو سکتا ہے اور اسے 3 سال کی جو ہے وہ اسے قید بھی ہو سکتی ہے آئین کے قانون کے مطابق. تو اس پہ تو وہ ہونی چاہیے تھی. تو میری درخواست ہے سندھ گورنمنٹ سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اور خاص طور پہ پولیس اسٹیشن آرام باغ، کہ اگر آپ نے پہلے ایک ایف آئی آر درج کی جس پہ عمل نہیں ہوا، آپ نے ایک نئی درج کر دی جو کمپیوٹرائز جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ جو اصل بنتی ہے حقائق کے اوپر، جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، چیزوں کو جانچا ہے، جو ماہرین کی رائے ہے قانون دانوں کی، اس کے مطابق تو 298A بنتی ہے، تعزیرات پاکستان کے تحت 295C نہیں بنتی. تو تیسری درج کی جائے. اور آپ یہ کہتے ہیں جی وقت ہو گیا، تو پھر وہ بھی تو پہلے ہوا ہے نا چینج. ایک دن پڑا ہے نا جب درج ہوئی، وقوع جس دن ہو رہا ہے اس دن اور ایف آئی آر کٹتی ہے، سیکنڈ ڈے اور کٹتی ہے، درج ہوتی ہے. تو یہ آپ سمجھیں یہ تو سب سے دنیا کا کمزور ترین ایک کیس ہے جو میں نظر آتا ہے. اس میں کوئی آئی وٹنس بھی نہیں ہے. اسے کیوں اسے پس پردہ رکھا جا رہا ہے؟ حقائق سے پوری مسیح عوام کو، انسانیت سے پیار کرنے والوں کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ اور اصل حقائق سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے ابھی تک؟ یہ تو انٹیریئر منسٹر کا کام تھا کہ وہ اس بات کو کلیئر کرتا. پاکستان کے آئین کہتا ہے ہر شہری کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے یہ ساری چیزوں کو کرنا. تو سب سے پہلے آج میں آپ سے سب سے پوری دنیا سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو آگے بڑھائیں کہ تبیتا کہاں ہے؟ کیا وہ جوڈیشل ہو گئی ہے یا اس پہ کیا ابھی تک جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے؟ اور اگر اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں ہے تو اس کو کیوں نہیں ایکوٹ کیا جا رہا؟ ایف آئی آر کو کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ اس بات کو بھی سمجھیں. اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ پڑھی لکھی ہے
اور ایک اس کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس پر یہ ساری اس پہ بہتان لگا رہی ہے، اور یہ بہتان ہے، اور جس طرح اس کی تذلیل کی گئی یہ کہیں بھی دنیا کے آئین میں نہیں ہے۔ اور جو پبلک جو آئین جو بالکل ایک پبلک کے سامنے، اور بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس کے گلے میں انہوں نے ایک عورت نے ایسے یہ پھانسی کا پھندا بنا رکھا تھا، ساری دنیا نے دیکھا یہ، اور اسے ایک مرد غلیظ گالیاں نکال رہا ہے۔ کہاں گیا عورت کا تقدس؟ کہاں گئی عورت کی عظمت؟ اسلام میں یہ ہے، وہی کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہے انسانیت کے ساتھ، اور عورت بڑی عظیم ہے مسیحیت میں۔ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ عورت کو بڑا احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تم نے تمام لوگوں نے، عورتوں نے، وہ جو نرگس ہے، کوئی آپا ہیں، اور وہ اب کیا مسئلہ ہے یہ ان کو؟ وہ قانون کہاں تھا؟ اور جو میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اس کے اوپر بنتی ہے، کن کے اوپر؟ جنہوں نے اس کو مارا ہے، پبلکلی اس کو تذلیل کی ہے، اس کی outrage of modesty of women۔ جی، اس کے تحت جو شک ہے آئین پاکستان کی پی پی سی، وہ 354 اے، یہ جو ہے 354 یہ جو بنتی ہے اے، یہ ان کے اوپر درج کی جائے اور فوری طور پر ان کو ریسٹ کیا جائے۔ یہ مت سوچیں کہ تبیتا ریسٹ ہے یا نہیں ریسٹ ہے، اگر وہ ریسٹ ہے، نہیں ریسٹ ہے، تو بھی ان کو بھی ریسٹ کیا جائے اور ان کے اوپر وہ ایف آئی آر درج کی جائے، 354 جو ہے سیکشن، اس کے اوپر۔ اور یہ بڑی اہم ہے، اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، اگر آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے، اور انصاف یہ کہہ رہا ہے، اور ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی گئی کہ کس طرح عورت کی تذلیل ہوتی ہے پورے پاکستان۔ کیا یہ پاکستان کی عزت ہوئی ہے؟ کیا یہ اسٹیٹ کی عزت ہوئی ہے؟ کیا یہ آئین کی بالادستی ہوئی ہے؟ یا آئین کی تضحیک کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جنگل کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے اس کے گلے میں بھی ڈالا ہوا اور اسے مارا، اور غلیظ گالیاں، مرد گالیاں اسے نکال رہے ہیں؟ عورت تو عورت کو گالی نکالے تو ہمیں تھوڑی بہت ہی کچھ سمجھ آتی ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن پبلک پلیس پہ کسی عورت کی تذلیل کرنا، کیا ان پہ یہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں درج ہو رہی؟ کیا صرف آئین جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے ہے، وہ کرسچنوں کے لیے ہے، وہ احمدیوں کے لیے ہے، وہ شیعوں کے لیے ہے؟ خدا را اس کو سوچیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 354 جو سیکشن ہے، جو انڈر سیکشن ہے پی پی سی، وہ پڑھ کے مجھے سنائیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ جی روشن صاحب، یہ آؤٹریج آف موڈسٹی آف وومن جو کہ تعزیرات پاکستان کے اندر ہے، جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر درج ہے، اس کے مطابق اگر پہلی ایف آئی آر تبیتا گل کی مدعیت میں درج ہوتی تو وہ کیا تھی؟ جو قانون کہتا ہے وہ ہے جی 354 اے، assault or use of criminal force of woman and stripping her of her clothes. Whoever assault or use criminal force to any woman and stripes her or her clothes, and in that condition expose her to their public view, shall be punished with death or with imprisonment for life, and shall also be liable to fine. اب یہاں پہ وہی دستور اور قانون اس کو تحفظ دے رہا ہے۔ اگر اس کی پہلی ایف آئی آر درج ہوتی تو یہ کیا اندھیر نگری مچی، یہ کیا ہوا سر؟ اس کو بھی تھوڑا سا واضح کریں کہ یہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ اس کی مدعیت میں پہلے ایف آئی آر کیوں نہ درج ہوئی، جبکہ تمام ایویڈنس، ہر ایک وہ تھریٹ جو اس کے خلاف اگینسٹ اٹر کی گئی فزیکلی اور بائی ورڈ، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، یہ کیوں ہے؟ ناظرین، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو میری ناقص عقل میں، جو میری سمجھ میں، ہم نے بہت سی ایف آئی آرز جو کٹی ہیں اس کے اوپر وہ دیکھی ہیں، ان کو ہم فائٹ کر رہے ہیں آج تک۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ اناد جو کہ
بہت سے دوست نہیں سمجھ رہے وہ وجہ اناد کیا ہو سکتی ہے، کہ یہ پھر انہوں نے کیوں، چونکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے تبیتا کی، وہ تو اس کے لیے اچھائی مانگ رہی تھی کہ تیرے لیے دعا کروں، اور اگر وہ سارے انبیاء کی بات کر رہی ہے تو کیا جو یسوع المسیح ہے وہ انبیاء کے سردار نہیں ہے؟ وہ انبیاء کی نسل سے نہیں ہے؟ کیا وہ شفا دینے کی قوت نہیں رکھتے؟ تو وہ تو اس کے لیے شفا مانگ رہی تھی، جس کو وہ کہتی، تو پھر اس کے بھی لیے بنتا ہے، چونکہ اس نے یسوع المسیح کی گستاخی کی ہے، اس کی بات نہ مان کر تبیتا کی، یہ سبب پہ بنتی ہے ساری بات۔ جو میں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور دوبارہ سنیں میری بات جو میں نے کہی ہے، کہ یہ اس کے سے متعلقہ بنتی ہے۔ اور فرسٹ چونکہ انہوں نے اس کو مارا ہے، ان عورتوں نے، نرگس نے، اور جتنی بھی وہاں پہ عورتیں تھیں، وہ مرد تھے، وہاں سے اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر سے لائے ہیں نیچے فلور پر، تو کیا جو انسانی تذلیل ہے، عورت کی جو تذلیل ہوئی ہے، کیا اس پہ FIR کس کی درج ہونی چاہیے تھی؟ وہ ہونی چاہیے تبیتا نذیر گل کی طرف سے ان کے اوپر۔ اور جو وجہ اناد ہے وہ سب سمجھیں، جتنے بھی میرے دنیا پاکستان کے اندر اور جو پاکستان سے باہر ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، جہاں بھی کہیں لوگ بیٹھے ہیں جو اس قانون سے خوف زدہ ہیں اور اس سے پریشان ہیں، وہ سمجھیں کہ اس کی وجہ اناد، اس کیس میں جو وجہ اناد تھی وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے تو بتا دوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی جب یہ مشترکہ ہندوستان تھا، تو جو ہماری کرسچنز خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ سارا جو نرسی کا، انسانی خدمت کا ایک مرہم زخموں پہ جو لگانے کی، یہ ان کی ٹریننگ، ان کا دل، وہ ہماری کرسچن نرسز کا تھا اور ہے۔ اور آج بھی پاکستان کے بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں، ان کی جو ہیڈز ہیں، جو ان کی سینئرز سٹاف نرسز ہیں، وہ کرسچن ہیں، اور یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، صوبراج ہاسپٹل کی ایک جونیئر ترین صبا سٹاف کو، اس نرس کو جو ٹریننگ کر رہی تھی بڈیفری کی، اس کو استعمال کیا گیا کہ ایک اپنی سینئر کی بے عزتی کرے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے بھی وہاں حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، خاص طور پہ کراچی میں، اور آپ اسلام آباد کی طرف جائیں، یا آپ گجرات سیالکوٹ کی طرف جائیں، لاہور میں جائیں، تو آپ کو ساری جو نرسز ٹریننگ والی ہیں، جو سینئر سٹافز ہیں، وہ آپ کو کرسچن نظر آتی ہیں، اور وہ اس قابل ہیں تاکہ وہ ہاسپٹل کو رن کر سکیں، چلا سکیں، اور مریضوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکیں۔ تو ان کی یہ اناد تھی، ان کو جو وجہ اناد مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کا ڈیوٹیوں کا آپس میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے، کہ چونکہ وہ جو ان کی ڈیوٹی ان کو دینا ہوتی ہے، وہ سینئر سٹاف کو وہ ان کی لگاتی ہیں ڈیوٹی جونیئر کی۔ تو یہ جی نائٹ ڈیوٹی، ڈے ڈیوٹی، ایوننگ ڈیوٹی، چونکہ ان کی شفٹوں میں ڈیوٹی ہوتی ہے نرسز کی، چونکہ میرے خاندان، میرے لوگ، میرے بہت عزیز میرے اس شعبے سے منسلک ہے، میڈیکل سے، تو مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ اور یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ یہ بہت ایشو رہتا ہے کہ جی وہ جو سینئر ہوتی ہیں، اس نے کام چلانا ہوتا ہے، اس نے ہاسپٹل چلانا ہوتا ہے، اس نے رن کرنا، اس نے پیشنٹ کی صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس نے اس کے بعد اس اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے۔ جو جونیئر سٹاف ہوتا ہے، ان میں تقریباً آپ نے دیکھا ہے جیسے کہ وہ مسلمان ہوتی ہے، ابھی جو انہوں نے پھر قبضہ شروع کر دیا نا اس شعبے میں، وہ بہت زیادہ اس میں آ گئی ہیں، لیکن وہ اس کی اہمیت کو، وہ اس کے درد کو، جو اس کی ویلیو ہے، اس سے نا واقف ہے، جو کہ بہت ہی ایک عاقبت ناندیش وہ سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے استاد کے لیے ایک پھانسی کا پھندا تیار کرتی ہیں، اور وہ ذہن میں سوچتی ہیں کہ یہ کرسچن ہو کر ہمارے اوپر یہ کیوں سینئر ہے، ہماری ڈیوٹی پھر نائٹ ڈیوٹی لگا رہی ہے، یہ ڈے کی لگا رہی ہے، ایوننگ کی، وہ ان کی پسند کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، چونکہ اس نے اپنے ہاسپٹل کو چلانا ہے، اس نے ان کو تربیت دینی ہے
کہ جونیئر کا کردار کیا ہونا چاہیے، جس سے وہ یہ وجہ رکھتی ہیں کہ یہ کرسچن ہے اور ہمارے اوپر یہ حکم چلا رہی ہے، ہمیں یہ سکھانے کو کہہ رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی شرمناک اور تشدد پسندانہ عمل ہے۔ اور اسی شدت نے تبیتا گل کے گلے میں وہ جو پھندا ڈالا ہے، یہ تھی وہ وجہ انات۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ کو خاص طور پہ، اور پنجاب کو، کے پی کے کو، اور بلوچستان کو، جتنے بھی پاکستان کے یہ ایریاز ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو تربیت کرنے چاہیے جونیئر سٹوڈنٹس کی، جو کہ اسٹوڈنٹ کا مطلب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرسچن ہے کہ مسلم ہے۔ سینئر کا مطلب سینئر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مذہب سے ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے، اس وجہ انات کو بنا کر اور تمام پاکستان کے اندر ایک نئی بحث اور نئی جنگ چھڑی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی کوئی نہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی ایک اندوناک کسی بھی وقت یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو بھی سمجھیں۔ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے ادارے، اور جو قانون پہ عمل کرواتے ہیں ادارے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ ایسا قانون لائیں کہ کوئی آئندہ کوئی ایسی اسٹوڈنٹ یہ جرت نہ کر پائے، وہ اپنے باس کا، اپنے بڑے کا حکم جانے۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گورنر پنجاب کو اس کے ایک سپاہی نے، اپن اندازہ کیجئے، ممتاز قادری نے شہید کر دیا اسے۔ تو کیا اس کا یہ کام تھا؟ تو یہ بالکل مجھے سیم لگتی ہے کہ اب وہ تبیتا جو تھی نذیر گل، اسے اس کی جونیئر نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ کوئی فرق نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں، فرق نہیں ہے۔ اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا جاتا تو وہ بھی مشال خان کی بہن بن جاتی، وہ بھی بیچاری شہید ہو جاتی۔ اسے لوگ جس طرح اسے مار رہے تھے، اور ڈنڈوں سے اور تھپڑوں سے اور کیا کچھ کر رہے تھے، تو اس کی کسی نے بات نہیں سنی، اور اسے انہوں نے کتنی بری طرح زود و کوب کیا، اور یہ قتل کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب وہ تو بیچاری عورت تھی، اس کا تو کچھ بھی نہیں بننا تھا کہ کیا ہوا، مشال ہاں تو پھر بھی بیچارہ بھاگا، اس نے آگے دوڑ لگائی، لیکن یہ تبیتا گل بیچاری وہاں آگے سے بیٹھی، ان کو کہتی میں نے نہیں کہا۔ وہ اتنی مشکل کے باوجود بھی اپنی سچائی پر قائم رہی۔ تو یہ تھی وجہ انات، جو پاکستان کے اندر ہمارے کرسچن سٹوڈنٹ جو لڑکیاں ہیں، سینئر ہیں، نرسیز، ان کو ہر روز اس کا سامنا ہے۔ اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان نرسیز کو جو یہ سارے واقعات کو، معاملات کو ہر روز ان کی زندگی پہ اور خوف کی زندگی میں جو وہ گزار رہی ہیں۔ لیکن ابھی میرا جو موضوع ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ وجہ انات تھی کہ وہ سینئر، چونکہ وہ اسلام سے نہیں ہے، اور وہ ایک خدا پرست عورت ہے، وہ خدا کو جاننے والی، خدا کو پیار کرنے والی ہے، اور اس کے نام کے لیے وہ اس نے اس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تھی اس کی وجہ انات، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جی روشن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو ان تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ سے کچھ باتیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک کالا دھندا جو اس وقت اپنے عروج کو جا پہنچا ہے، اگر آپ کو اپنے حریف کو زیر کرنا ہے، یا اس کی املاک یا اس کی نوکری، اس کا روپے پیسہ آپ کو چبھتا ہے، تو مسلمانوں نے ایک نئی ایجاد کر دی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر۔ اب صرف انگلی اٹھائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہوگا اور اس کو وہ وہیں پہ ختم کر دے گا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مشال خان سے لے کے ہماری بہن تبیتا تک۔ تو ہم پاکستان کے اندر ان تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، خدارا آپ عقل کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھیں
اور جتنی مائنورٹیز ہیں ایتھنک لائنز کی اور ریلیجن لائن کی، ان تمام کو آپ تحفظ فراہم کریں۔ ہمارا دستور پاکستان ہمیں یہ تو کہتا ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، لیکن بولنے کے بعد آپ کی آزادی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو میری تمام ان انسانی حقوق کے جتنے ادارے پاکستان کے اندر، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے تبیتا گل کی جو آزادی اور اس کے حقوق ہیں ان کو یقینی بنایا جائے اور اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اس وقت کس حالت میں اور کہاں ہے۔ اگر وہ جوڈیشل ہے تو بھی ہمیں اس سے آگاہ کیا جائے، کسی ایجنسی کے پاس ہے، انٹروگیشن ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہے ہمیں پلیز، ہمارے جو پاکستانی کلیسیائیں ہیں، دنیا بھر میں لوگ ہیں، ان کو ان تمام حقائق سے آپ اس کو پردہ اٹھائیں تاکہ ہم سکھ کا اور جو ایک آزادی کی سانس لے سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا فراز پرویز آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔